اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلی آیت کا ترجمہ تو کل ہو گیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں، اور یہ کتاب متقی، اللہ سے ڈرنے والوں، گمراہی سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی آگے چند صفات اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقین کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرما دیا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، ماضی کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، جنت کے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا، اس پر بن دیکھے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور بن دیکھے ایمان لانا ہی معتبر ہے، دیکھنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو ہر انسان وہ ساری حقیقتیں دیکھ لے گا جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس وقت تو مشاہدہ ہو جائے گا، اس وقت تو ہر انسان کہے گا اللہ میں مانتا ہوں، مجھے دوبارہ زندگی دے دو دنیا کی، میں اب نیک اعمال کروں گا۔ لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو دیکھا ہوا مانا ہے۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ انسان جب مرنے لگتا ہے، نزع کی جب کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت بھی آخرت کے کچھ حالات منکشف ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، فرشتوں کا آنا، آخرت کے کچھ حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ایمان لائے گا اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھ لیں، جس عذاب کی نبی نے دھمکی دی تھی، جب وہ عذاب آتا ہوا دیکھ لیں، اس وقت بھی کوئی ایمان لائے تو اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھا ہوا، دیکھ کر ایمان لانا ہے۔ تو ایمان وہی معتبر ہے جو بن دیکھے ہو، اللہ پاک کی خبر کی بنیاد پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنیاد پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرما دیا اس کو مان لینا۔ بعض اوقات ہمارے بھی ساتھی کہتے ہیں ان کو کوئی بات بتائی جائے نا، بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آ رہی، تیری عقل میں نہیں آ رہی، نبی نے فرما دیا، اسی پر ایمان لانا ہی معتبر ہے۔ پھر اگر اس کو بار بار سمجھایا جائے، اب کہتا ہے میری عقل میں آ گئی، تو اس نے عقل کی مانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی نہیں مانی۔ اس لیے اپنے آپ کو بالکل سر خم تسلیم کر دینا، جیسا کہ فرمایا کہ اسلام کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ جیسا کہ وہ میت جو ہے وہ نہلانے والے کے سپرد ہوتی ہے، وہ جدھر اس کا پانسا پلٹ دے ادھر ہی پلٹ جاتا ہے، کبھی اڑی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی شان، ایسا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال متقی حضرات کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں، یوں نہیں فرمایا یصلون، نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات کو اشارہ کرنے کے لیے کہ نماز وہ معتبر ہوتی ہے جو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ ایسی نماز ہونی چاہیے جس کو ایسی نماز نہ ہو جو صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہو، بلکہ نماز ایسی ہو جو اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھا جائے۔ ایسے بھی میں سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں، انتہائی توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب طالب کو یہ پتہ کہ استاد میرا یہاں موجود نہیں ہے، مجھے نہیں دیکھ رہا، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو ایک نمازی کی کیفیت ایسی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بلکہ احسان تو یہ فرمایا کہ تو یہ خیال کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسی کیفیت پیدا کر۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔
جب یہ یقین اور تصور ہوگا تو پھر یقیناً وہ اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کا خیال کرو اور مکروہات سے بچو، اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسری صفت متقی حضرات کی یہ بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ یہ ذہن ہم نے دیا ہے، پہلے تو یہ ذہن بننا چاہیے کہ یہ جو میرے پاس ہے کوٹھی کاروں اور جائیداد اور کاروبار کی شکل میں، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر جب اللہ کا دیا ہوا یہ یقین ہوگا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کے چھن جانے پر، اس کے راستے میں خرچ کرنے پر ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف تب ہوتی ہے اب انسان کہتا ہے یہ تو میری کمائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرے زور بازو سے میں نے کمایا ہے۔ یہ فرعون کی، یہ قارون کی سوچ ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں۔ تو بہرحال وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، جو بھی ہو۔ اور پھر خرچ کرنے کی 3 شکلیں ہیں، ایک تو فرض ہے جیسا کہ زکوٰۃ اور عشر ہے، اور ایک واجب ہے جیسے صدقہ فطر ہے، اور بعض رشتہ داروں کے پر خرچ کرنا بھی واجب ہوتا ہے، اور ایک مستحب اور نوافل کی شکل، نفل کی شکل میں ہے، نفلی صدقہ خیرات وغیرہ جو انسان کرتا رہتا ہے۔ تینوں طرح سے خرچ کرتے رہنا چاہیے، زکوٰۃ و عشر کے ساتھ ساتھ صدقات واجبہ بھی، اور اس کے ساتھ صدقات نافلہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ جو ہے وہ بلا کو رد کرتا ہے، لٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ اور آگے یہ صفت بیان فرمائے متقی حضرات کی 4تھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر بھی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، قرآن مجید پر جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب اور صحیفوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، تورات، زبور، انجیل، ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تو چند کتابوں کا، چند صحیفوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے۔ تو مسلمان جو ہے وہ سب پر ایمان لاتا ہے، سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سب کتابوں اور سب صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ بعض رسولوں پر ایمان لائیں، بعض پر ایمان لانا، ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ہر نبی پر ایمان لانا اور ہر کتاب پر ایمان لانا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ وہی ایمان معتبر ہوگا جس میں سب نبیوں پر بھی ایمان ہو، سب کتابوں اور سب صحیفوں پر بھی ایمان ہو۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو اللہ پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ مسلمان ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ فکر کرے جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نبیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور 5ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ اہل تقویٰ جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا پورا یقین ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ اور یہ آخرت کا یقین، آخرت کی فکر، خوف خدا، یہی انسان کو جو ہے وہ راہ راست پر لا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ متقی لوگ جن کی یہ 5 صفات ہم نے بیان کی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت مانگی تھی، اللہ پاک نے قرآن کی شکل میں ہدایت دے دی، اور قرآن کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی ایسی ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ان کا مقدر ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ان کا مقدر ہے۔ الحمدللہ۔